صنادید مکہ لیڈر قسم کے لوگ تھے، وہ راستے میں کئی میل دور آ کر میرا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں طفیل تو ہمارے شہر میں آیا، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا، لیکن ہم ایک پریشانی میں مبتلا ہیں، تجھے آگاہ کرنے آئے ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے قبیلے کے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، برادری بھی ہے، وہ 40 سال تک تو خاموش رہے ہیں، اب 41ویں سال کے بعد کہتے ہیں یہ بت جھوٹے ہیں، یہ پتھروں کا کوئی فائدہ نہیں، میں نبی ہوں، میرے پاس اللہ کا قرآن آتا ہے، وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں، کر تو دشمنی رہے تھے اور کر تعریف رہے تھے، وہ ایسا کلام پڑھتے ہیں بھائی بھائی کو چھوڑ سکتا ہے، اگر ان کا کلام سنے تو ان کو نہیں چھوڑ سکتا، قبیلے کو چھوڑ سکتا ہے بندہ، بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، اولاد کو چھوڑ سکتا ہے، وطن کو چھوڑ سکتا ہے، پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اے طفیل تو ہمارا پرانا دوست ہے، آنا جانا ہے، یہ ہم روئی لے آئے ہیں، کپاہ چاہ آئے ہیں، کاٹن چاہے آئے، ایک کن دے سوراخاں وچ دے جا، اتو انگلیاں دا زور دے جا، کیونکہ وہ اکثر اپنی کتاب پڑھتا کھڑا ہوندے تے جڑے ویلے او پڑھے پتھر وی رونن، سبحان اللہ، رونن، ہوا رکوے دیے، دشمن تو دشمن دے دل پگل وینن، اسا دے ہیں تو ساڈا پرانا یار ہے، اون دا جادو تیرے اتے اثر نہ کر ونجے۔ تو فیل آگے میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، تمہاری طرح گوار ان پڑھ نہیں ہوں، میں عالم ہوں، میں لکھنا جانتا ہوں، میں نظر گو شاعر ہوں، کتنی زبانوں میں شاعری کرتا ہوں، کسی کا کلام مجھ پر ایسے اثر نہیں کرے گا، لہذا مجھے چھوڑ دو۔ تو ابو جہل نے کہا طفیل اپنی شاعری پہ گھمنڈ نہ کر، خدا کی قسم ہے تو نے محمد کو دیکھا نہیں ہے، تو نے یا رسول اللہ ان کا کلام سنا نہیں ہے، اگر ایک بار تو سن لے گا تو پھر دیکھ لینا تیری شاعری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ حضرت طفیل کہتے میں ڈر گیا، ابو جہل کے ساتھ چلا گیا اس کے ڈیرے پہ۔ ابو جہل نے کہا جب رات کو تو استنجا کے لیے کھڑا ہو اور بہر جانے لگے تو حرم سے نہ جانا، کیونکہ اس کی عادت ہے جب رات ڈھلتی ہے وہ بستر چھوڑ دیتا ہے، وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کے نفل کی نیت کر کے اونچا اونچا قرآن پڑھتا ہے اور جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ جب تو اٹھے یہ روئی اپنے کانوں میں لے لینا، اللہ کی قسم ہے اسی طرح حدیث ہے جیسے میں سنا رہا ہوں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں روز رات کو اٹھتا تھا، تکیے کے نیچے سے کاٹن اٹھاتا، کان میں ٹھونستا، اوپر سے انگلیاں کا زور دیتا اور یوں کہتا اللہ مکے کے جادوگر سے مجھے بچانا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے، لیکن 15 دن کے بعد ایک رات ایسی آئی میری قسمت جاگ پڑی، ہائے مجھ پر کافروں کا زور ختم ہو گیا، میں جا تو رہا تھا حضور سے بچ کر، انہوں نے غلط تعارف جو کرایا تھا، میں دل میں کہہ رہا تھا اللہ اسے بچانا، اسے بچانا، اسے بچانا، جہاں وہ ہو مجھے اس راستے پہ نہ لے جانا، مگر خدا نے جو لکھ دیا تھا اس نے صحابی بننا ہے،
یہ کہتا ہے میرے قدم اسی راستے پہ چل پڑے جہاں حضور قرآن پڑھ رہے تھے نفل میں. میرے لاکھ کانوں پر انگلیاں دینے کے باوجود حضور کی آواز بے لوث آواز، خلوص والی آواز، اللہ کا قرآن میرے کانوں میں جب آیا اس نے رس کھولے، دماغ پہ اثر ہو گیا، دل پہ اثر ہو گیا، میری آنکھوں سے چشمے جاری ہو گئے اور میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا اوے طفیلا کاش تو مر جاتا، تیری ماں تجھے جنم بھی نہ دیتی. اوے ابو جہلا، اوے لعنتی، تو کہتا تھا یہ جادوگر ہے، اس کے جادو کا اثر ہوتا ہے. میں نے جادوگروں کے ٹوٹکے دیکھے ہوئے ہیں، اس کے قرآن میں جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو کلام بھی بے مثال ہے، زبان بھی بے مثال ہے، پڑھنے والا جوان بھی بے مثال ہے. سبحان اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. سبحان اللہ. سبحان مجھے پڑھنے دو ٹائم تھوڑا. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے